نماز عصر کے بعد قرآن مجید کی یہ عظیم صورت جو شخص بھی اس طرح پڑھ لیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جاتا ہے۔ اور یہ صورت نماز عصر کے بعد پڑھنا ہر تقدیر کو بدل دیتی ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو بندہ بھی نماز عصر کے بعد اس صورت کو اس طرح پڑھتا ہے، یہ ایک خاص طریقہ ہے، یہ نماز عصر کے بعد کا سب سے بڑا عمل ہے۔ اور یہ ماہ محرم الحرام میں جب آپ آج پڑھیں گے تو یہ ایسا عمل ہے کہ جو ہر تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس عمل کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے صرف اور صرف لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو پڑھنا ہے اور اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ عظیم سورت پڑھنی ہے اور اس کو پڑھتے ہی آپ کی مقدر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں، جو خواہش ہے، جو حاجات ہیں، وہ تمام کی تمام پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کی برکت یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنی نماز عصر کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ دیکھیں، دو وقت بڑے اہم ہیں، ایک نماز فجر کے بعد کا وقت، ایک نماز عصر کے بعد کا وقت۔ ان دونوں اوقات، ان دونوں وقتوں میں اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر بندہ جو چیز عرض کرتا ہے نا، جو مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر وہ فرشتے بیان کرتے ہیں، باری تعالیٰ تیرا فلاں بندہ تجھ سے یہ مانگتا ہے۔ اللہ فرماتا اچھا، میں نے اپنے اس بندے کو وہ سب کچھ عطا کر دیا، تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ۔ تو جب بندہ قرآن مجید کی یہ عظیم صورت نماز عصر کے بعد پڑھ کر اللہ سے التجا کرتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ اس بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز عصر کے بعد کا وقت بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے نماز عصر کی فضیلت حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ آئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخص نماز عصر کی حفاظت کرتا ہے جنت میں، جنت کی اس کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ اور اس کی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ یہ بیچ والی نماز ہے، یہ درمیانی نماز ہے، اس پر قرآن نے حکم دیا کہ تم اس کو پڑھنا ہے اور اس کو ہرگز قضا نہ کیجئے گا، ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ وہ بندہ بہت بڑی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے جو نماز عصر کو ترک کرنے والا ہے، چھوڑنے والا ہے۔ پھر فرمایا یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اس کا پڑھنا باقی نمازوں کی طرح یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جو ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ اس کی برکت سے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب ہم نے نماز عصر ادا کی اس کے بعد ہم نے اس سورہ مبارکہ کا یہ عمل کیا تو اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اگر قسمت میں بدبختی ہو تو اس کو مٹا کر اللہ نیک بختوں میں لکھ دیتا ہے۔ یعنی جو شخص اپنے بخت بلند کرنا چاہتا ہے، اپنی عزت زیادہ کر بڑھانا چاہتا ہے، اپنا رزق بڑھانا چاہتا ہے، بے اولاد ہیں تو اولاد مانگ لیں، بے روزگار ہیں تو روزگار مانگ لیں، کسی مصیبت میں ہیں تو اس مصیبت سے نجات مانگ لیں، جو کچھ مانگتے جائیں گے نماز عصر کے بعد یہ عمل کر کے وہ تمہیں سب کچھ ملتا جائے گا۔ اس لیے آج عصر کے بعد کیا تو کل عصر آنے سے پہلے اللہ سب مشکلوں کو حل فرما دیتا ہے۔ اس لیے جو شخص نماز عصر کو چھوڑتا ہے اس کی اعمال کی بربادی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ پر یہ بات واضح طور پہ ہے کہ اس وقت فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، یعنی عصر و فجر کا جو وقت ہے اس وقت تو اللہ کے نوری ملائکہ جو ہیں جو دن والے ہوتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے آسمان کی طرف جانے لگتے ہیں، اور جو آسمان والے جن کی رات کی ڈیوٹی ہے وہ زمین پر آتے ہیں۔ تو یہ وہ عصر کا وقت ہوتا ہے جب یہ سارے فرشتے اکٹھے زمین پر ہوتے ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس لیے نماز عصر پڑھنے سے دل صاف ہوتا ہے، انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور گناہ ترک کر دیتا ہے۔ یہ اس کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا جان بوجھ کر، اس کا گھر، اس کا مال سب کچھ لٹ گیا۔ یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ حدیث مبارکہ کی بات ہے، یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ جیسے کہ محدث خطیب بیان کرتے ہیں یہی حال پانچوں نمازوں کے وقت کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس لیے جب نماز عصر
آپ ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد جب یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرماتا ہے، اس کی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب آپ نے اس کے بعد سب سے پہلے عمل کا آغاز اپنی نیت، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو آپ نے پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی، اور یہ آپ نے جو لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، 10 بار آپ نے لیکن مکمل پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہاں تک آپ پڑھیں گے، کیونکہ یہ 10 بار پڑھنا یہ گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے، ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے اس شخص نے اپنی ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا ہے، اور اس کی برکت سے دنیا کی 70 بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی نے بھی لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں جو اس کو زیادہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت، کیونکہ یہ جنت کا خزانہ ہے، اور میرے آقا نے فرمایا جو اس کو پڑھتا ہے اس پر محتاجی کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ جو اس کو پڑھتا ہے ہر غم اس کا دور کر دیا جاتا ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، اور جو ہر وقت غمگین رہتا ہو شخص اور ہمیشہ خوشیاں حاصل کرنے کی خواہش کرتا ہو، وہ اس کو پڑھے تو تمام اس کے غم ختم اور خوشیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی یوں سمجھے وہ غموں سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کے پڑھنے سے دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، دنیا کے معاملات بھی حل ہو جاتے ہیں، اور آخرت بھی اس بندے کی بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ جنت کے دروازوں میں سے یہ ایک دروازہ ہے، اور جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے نا ایک بار تو فرشتہ آسمان سے زمین پر اترتا ہے، جب کوئی یہ الفاظ پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ جب زمین پر نازل ہوتا ہے، زمین پر اترتا ہے، تو اس کے پڑھنے والے کی ہر بیماری کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو صحت عطا کر دی جاتی ہے۔ اس لیے اس کا ورد ہر شخص کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دلوں کو نکھار دیتا ہے، دلوں میں ایک روحانی قوت پیدا کرتا ہے، دلوں میں ایک چاشنی پیدا کرتا ہے، اور اس سے 70 بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے، اور ہر قسم کی بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اور ہر قسم کی آنے والی مشکلات اور پریشانیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ اس کو پڑھیں گے، اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کریں گے، دم کرنے کے بعد اپنے وجود پر اس کو پھیر لیں گے، اس کے بعد آپ جب یہ پڑھنا ہے نا تو سب سے پہلے یوں تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یہ کلمات پڑھ کر پھر اپنے اوپر اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے، پورے وجود پر پھیر لینا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ کوئی شیطانی چیز میرے قریب نہ آ سکے، کوئی شیطان کوئی اس طرح کی کوئی بھی قسم کی جو ہے وہ میرے اس عمل کے اندر رکاوٹ نہ پیدا کر سکے، اور یا اللہ تو مجھے اس کے عمل کی برکت سے کامیابی عطا فرما۔ تو آپ نے اس کو پڑھنا اس ترتیب کے ساتھ ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اب نیت کر لینی ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے، بے اولاد ہیں تو اولاد کی نیت کر لیں، بے روزگار ہیں تو روزگار کی نیت کر لیں، آپ کے پاس اپنا گھر نہیں تو گھر کی نیت کر لیں، آپ کے پاس مطلب جو چیز نہیں ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو تمنا ہے، قید میں ہے تو رہائی کی نیت کر لیں، بیمار ہیں تو شفا کی نیت کر لیں، مقروض ہیں تو قرضے سے نجات کی نیت کر لیں، اپنی دعاؤں کی قبولیت کی نیت کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا آپ ارادہ کر لیں، اس کی آپ نیت کر لیں۔ تو یہ بڑی آسان سی ترتیب ہے، یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے، انشاءاللہ جب اس کو کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرماتا ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف بالکل مختصر سی تعداد میں 3 مرتبہ، 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو تعداد اس کی بتائی ہے، جو اس کی ترتیب بتائی ہے، وہ ترتیب آپ نے لازمی اس پہ عمل کر لینا ہے۔ درود پاک آپ نے پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس درود پاک کو آپ نے پڑھنا، درود ابراہیم ہے، یہ جو دوسرا بھی درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں درود پاک کی بڑی فضیلت آئی ہے، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے
یعنی کہ ہر جگہ میرے سب سے زیادہ وہ شخص قریب ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والا ہے، یعنی قیامت میں سب سے زیادہ وہی شخص میرے قریب ہوگا، اور دنیا میں بھی وہ میرے قریب ہوگا جو شخص زیادہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ اس لیے کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کی رحمتیں اس بندے کے اوپر برستی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کے کرم اس بندے کے اوپر برستا ہے۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ دیکھیں 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں زندگی میں، ایک تو کلمے کا ورد، دوسرے نمبر پر درود پاک، تیسرے نمبر پر استغفار۔ جیسے کہ کلمہ جو ہے وہ اس کو کہا بھی جاتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ در حقیقت کلمہ شریف بھی ہے، اور اس کی اس قدر برکتیں دیکھنے کو ملیں کہ بے شمار حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اس کے فضائل بڑے ہیں، اس کا اجر و ثواب بڑا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے اندر ہے، اس لیے کامیابیوں کا یہ منبع ہے۔ یہ کہتے ہیں اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، اور اکثیر کا درجہ رکھنے والا کوئی بھی عمل جو ہوتا ہے نا وہ کبھی خطا نہیں ہوتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ درود پاک، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ استغفار کرتا ہوں، تو اس عمل کے اندر دعا بھی ہے، شفا بھی ہے، استغفار بھی ہے، گناہوں کی بخشش بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، تمام حاجات کا پورا ہونا بھی ہے۔ تو اس طرح کے اعمال کرنے والا شخص کبھی اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، اس کو کسی کے سامنے جو ہے وہ محتاجی کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، وہ ہمیشہ فتح اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارنا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھول دے، فتح اور کامیابی کے دروازے کھول دے۔ تو آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے کھولنے والے، تو میری قسمت کو کھول دے، تو میرے مقدر کو کھول دے، تو میرے تمام رکاوٹوں کو کھول دے۔ کہتے ہیں اگر پہاڑ جیسی بھی رکاوٹیں انسان کے سامنے ہونا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمام راہیں کھول دیتا ہے۔ وہ پہاڑ بھی اگر تمہارے سامنے ہیں، تمہارے مقدر کے سامنے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، تمہارے معاملات کی اس جیسی بھی رکاوٹیں ہیں، یعنی پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اتنا کمال کا عمل ہے، لیکن کرنا عصر کی نماز کے بعد ہے۔ بس اس کے وقت کا خیال رکھنا، اس کی ترتیب کا، اس کے طریقے کا، اس کی تعداد کا، یہ 4 باتیں ہیں جس پہ عمل کر لیں اور کامیابی تمہارا مقدر ہوگی اور تمہاری پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی فتاح ہے، اس کی نظر سے، اس کے کرم سے ہر مصیبت ختم ہوتی ہے، ہر آفت ختم ہوتی ہے، ہر مشکل کام آسان ہوتا ہے، اور سختیاں ختم ہوتی ہیں، تنگیاں راحت میں بدلتی ہیں، دشمنوں پر فتح کے دروازے کھلتے ہیں، ہر تکلیف دینے والی چیز دور کر دی جاتی ہے، راحت اور رحمت کا باب کھول دیا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ مقام بڑا اہم مقام ہے، اس لیے کہ ہر کام میں آسانی پیدا کروانے کے لیے یہ عمل سب سے بڑا عمل ہے۔ رکی ہوئی شادی ہو، رکا ہوا کاروبار ہو، بعض لوگ اپنا گھر بناتے ہیں تو ان کے معاملات رک جاتے ہیں، تو آپ نے دوستو یہ اس میں مبارک کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، بالکل مختصر سی تعداد ہے، اس کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یہ عمل انتہائی مجرب ہے، بڑا کمال کا عمل ہے۔ جب کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ خود تمہیں دیکھنے کو ملیں گی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے، کیونکہ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اس کے پڑھنے والا جس کام میں ہاتھ ڈالے گا نا، یہ گیا وہ گیا، ہر کام میں پاس ہو گیا، امتحان میں پاس ہوگا، ڈگریوں کا لینا، اعلیٰ نمبروں کا حاصل کرنا، کوئی کام کرنا یا کروانا ہو، کوئی مشکل اٹکی ہوئی ہے، کہیں مقصد کو پانا چاہتے ہو، کیسا ہی جائز مقصد پانا ہے، کہیں منزل کو پانا ہے، کہیں منزل کو پار کرنا ہے، تو بس اس کے پڑھنے سے تمام مسائل کا حل ہے۔ تو بالکل مختصر تعداد بھی ہے، تعداد بھی زیادہ نہیں، عزت، شان، شوکت، برکت، وسعت، جلال، جبروت اور جہاد اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی برکت سے عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ اس اسم مبارک کو پڑھا، پھر آپ نے استغفار پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل کی جو ترتیب اللہ والوں نے بتائی ہے اور سمجھائی ہے نا، یہ بڑی اعلیٰ ہے۔ جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کو خود پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ چیزیں رکھی ہیں جس کی مجھے زندگی بھر تلاش تھی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کو ہمیشہ پار کرواتی ہیں، جو بندے کا بیڑا پار کر دیتی ہیں۔
اس لیے کہ اس کے اندر دوا ہے، اس کے اندر شفا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک خصوصی رابطہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس لیے کہ یہ یوں سمجھے جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ جو استغفار اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ایک قسم کی دعا ہے، اور مشکلات کا حل اس دعا کے اندر موجود ہے۔ تقدیر کو اس کے ذریعے بدل دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جس کی کہیں سے کوئی سنوائی نہیں، جس کے اپنے بیگانے ہو گئے، سب رشتہ دار جس کو چھوڑ گئے، جس کی دعاؤں کی قبولیت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو مومن کا ہتھیار ہے، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ مختصر بات کہوں تو یہ کامیابی کی کنجی ہے جو آج آپ کو دے رہا ہوں، اس کو جیسے جیسے کریں گے ویسے ویسے کامیابیاں تمہارے قریب آتی جائیں گی۔ اب دوستو آپ نے یہ مختصر سا استغفار کرنا ہے، اور اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا، انشاءاللہ تعالی رحمت خداوندی تمہارے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی، بارش کی طرح۔ تو اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے رب کے ہاں دعا کر، وہ تمہاری دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، بجائے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، پھر اللہ بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ جو استغفار میں بتا رہا ہوں، اس سے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی واحد ذات ہے جو اپنے بندے کی گناہوں کو معاف فرماتا ہے، جو اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اس سے رزق بڑا بڑھتا ہے، اس سے دلی سکون ملتا ہے۔ جو کہتے ہیں ہماری زندگی سے تو سکون ہی ختم ہو چکا ہے، ہماری زندگی سے اطمینان اور راحت ہی ختم ہو چکا ہے، اور ہماری زندگی میں تو بے بسی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ اس عمل کو کریں، رزق ایسی جگہوں سے آتا ہے نا جہاں غمان بھی نہیں ہوتا، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر بھی مدد کر جاتے ہیں۔ اور ہماری ہر جمعۃ المبارک کے دن ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں نا، صرف اور صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ ان کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، یہ عمل مکمل سمجھ کر اس ترتیب کے ساتھ کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ نے یہ جو الفاظ پڑھنے ہیں، یہ الفاظ ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے اندر گناہوں کی معافی بھی ہے، یہ ایک مرتبہ آپ نے تصور کرنا، اسی طرح پھر دوبارہ پڑھیں گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اس کے اندر استغفار بھی ہے، اس کے اندر توبہ بھی ہے۔ جب یہ پڑھنا ہے تصور رکھنا ہے، یا اللہ جو مجھ سے زندگی میں جانے انجانے میں جو خطائیں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، تو اپنے حبیب کا صدقہ اس عمل کی برکت سے معاف فرما، اس ذکر کی برکت سے معاف فرما۔ اللہ معاف فرمانے پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ جس کے لیے جو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے وہ کر دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے نا، یہ اس کی قدرت ہے، اور اس کی قدرت کا جو انکار کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ تو دوستو اس کے پڑھنے والا شخص ہمیشہ اللہ کا فضل حاصل کرتا ہے، اس کی رحمت حاصل کرتا ہے۔ اس لیے آنکھوں سے دیکھا حال آپ کو یہی بتاؤں کہ اس کی برکتیں خود دیکھنے کو ملی ہیں، اور میں نے اس کی برکتیں الحمدللہ دیکھی ہیں، اس لیے میں اس پر اتنا زور دے رہا ہوں۔ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بضرور اپنی رحمت کے ذریعے نواز دے گا۔ جو آدمی یہ خواہش کرتا ہے نا کہ قیامت کے دن اپنا نامہ اعمال دیکھ کر وہ خوش ہو جائے، یعنی آخرت میں خوش ہو جائے، دنیا میں تو اللہ خوش کر دے گا اس کو، یعنی کہ جو اس کی مشکلیں حاجتیں ہیں، جب وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش کر دے تو حضور فرماتے ہیں وہ بندہ کثرت کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھا کرے، استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرے۔ گناہ گار کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی بہت بڑی گناہ ہے، اور یہ مایوسی انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں سے انسان پھر واپس نہیں پلٹتا۔ تو یہ الفاظ دوستو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا آسان عمل بھی ہے، کتنا مختصر بھی ہے، اور یہ کس قدر طاقتور بھی ہے، اور اس کی برکتیں کس قدر دیکھنے کو ملیں گی، یہ تو آپ جب کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایک عصر سے دوسری عصر کی نماز تک تمہاری ساری مشکلیں حل ہو جائیں اس عمل کی بدولت، تو پھر اس سے بڑھ کر اور انسان کو اپنی زندگی میں کیا چاہیے۔ اب دوستو اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔
تو یہ سورہ مبارکہ آپ نے اس کے بعد پڑھنی ہے جب آپ یہ کلمات پڑھ لیں، گناہوں کی معافی مانگ لیں. اور یہ بھی گناہوں کی معافی کے لیے بڑی بہترین صورت ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھنے میں بڑی مختصر سی ہے لیکن طاقت کے اعتبار سے بڑی کمال کی صورت ہے. اس کو جو بندہ پڑھتا ہے نا، اس کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس کے پڑھنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ پڑھے، عشق رسول اپنے ذہن میں رکھ کے محبت رسول میں پڑھے، مگن ہو کر پڑھے، تو آقا اس کو اپنا دیدار بھی عطا فرما دیتے ہیں. پھر یہ سورہ مبارکہ پڑھنے والا شخص ہے جو ہے وہ ہمیشہ بھوک سے، پیاس سے، مفلسی سے، بیماری سے، تنگ دستی سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کا گھر بھی محفوظ رہتا ہے. اور جس گھر میں یہ پڑھا جائے گا عمل، آپ گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، خواتین گھر میں ہیں، دنیا کے جس کونے میں ہیں، آپ اسی جگہ یہ عمل کر لیں، برکتیں آپ کے گھر والوں کو بھی مل جاتی ہیں. یہ اتنا کمال کا عمل ہے، اس لیے اس کو پڑھنے سے روحانی مقام اور درجہ بڑھ جاتا ہے، غیبی خزانے کھل جاتے ہیں، ہر بیماری سے شفا مل جاتی ہے، دل پاک، منور اور روشن ہو جاتا ہے، راستے کے تمام حجاب ختم ہو جاتے ہیں، تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. ذہن میں رکھیے گا، یہ دنیا مشکلوں کا گھر ہے، یہ دنیا پریشانیوں کا گھر ہے، اور یہ دنیا ہر قسم کی پریشانی کا گھر ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ کچھ لوگ اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو کچھ خواتین اپنے خامند کی وجہ سے پریشان ہیں جو ان کو ہر وقت تنگ کر کے رکھتے ہیں، جن کا جینا محال ہے، جن کی زندگی تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہے. زندگی دیکھیں بار بار نہیں ملتی، یہ ایک بار ملنی ہے، اور جو ملی ہوئی ہے ہمارے پاس، ہمیں چاہیے ہم اس کو غنیمت سمجھیں اور اس کا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ گزاریں تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ کامیاب زندگی ہو اور ہم غموں سے نکل جائیں. تو اس کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں. اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، گویا آج کے دن صرف 5 کام ہے جو آپ نے کرنے عصر کی نماز کے بعد، وہ بھی صرف 5 منٹ میں آپ کر لیں گے. 5 گھنٹے یا 5 دن نہیں لگنے آپ کے، 5 منٹوں سے بھی پہلے یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن کرنا بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہے، بڑے ادب کے ساتھ ہے، بڑی محبت اور بڑی چاہت کے ساتھ ہے. بس اس بات پر آپ نے دھیان رکھنا ہے. اب اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اب مانگنے کا وقت آ چکا ہے. پہلے ساری چیزیں پڑھی، اللہ کو راضی کیا، جب رب راضی ہو گیا تو پھر اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا نا. اب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. وہ کیسے مانگنا ہے؟ بہت زیادہ عطا کرنے والے، کیا رزق، مجھے بہت زیادہ رزق عطا کر کے تو مجھے غنی کر دے. بس یہ پورے الفاظ کا یہ مطلب ہے. تو اس پورے طریقے کے مطابق آپ اس طرح پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اس کی عطا کو مانگ لیں گے تو وہ عطا کر دے گا. کیا مانگنا ہے؟ یا وہابو، اس کا مطلب بہت زیادہ عطا کرنے والا. یا رزاقو، اے بہت زیادہ عطا کرنے والے، رزق. یا غنیو، تو مجھے رزق عطا کر کے غنی کر دے. اللہ تمہیں اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے غنی کر دے گا. تو یہ اسماء مبارکہ اپنے پڑھنے، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو. اس کو ایک تصور کرنا ہے، اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے جانا ہے، اور صرف 21 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد درود پاک جتنی بار شروع میں پڑھا تھا پڑھ کر اللہ کے ہاں دعا کرنی. اللہ ہر دعا قبول فرما لیتا ہے. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا.